آج کے معزز مہمان فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ راجووال سے تشریف لائے ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ختم نبوت کے حوالے سے آج حضرت کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ کہا کیجئے میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، یا مخلوقات کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھانے لگے، اور گروہ میں پھونکنے والے گروہوں، جماعتوں اور عورتوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد پہ اتر آئے۔ میرے بہت ہی قابل قدر اور عزیز مولانا زین علوی حفظہ اللہ نے ختم نبوت کے حوالے سے اعلان کیا، جبکہ ہمارے میزبان فیصل بھائی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے خصوصی طور پہ مجھے کہا تھا کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو ہو، تو میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا۔ انسانی تاریخ میں معاشرے کی بگاڑ کے پیچھے اور خاندانی اختلافات کے پیچھے سب سے بڑی اہم ترین اور بنیادی وجہ ایک ایسی وجہ ہے کہ جس پہ سوچ کے انسان حیران رہ جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہماری انسانی تاریخ میں بھی اس نے بڑی تباہیاں مچائیں، بلکہ اہل علم نے تو یہاں تک لکھا کہ آسمانوں پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا تھا۔ ابلیس نے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے حسد کیا تھا، اور ابھی انسانیت نے اپنا پہلا قدم ہی زمین پہ رکھا تھا، اور پہلی ہی نسل آباد ہو رہی تھی، اور ابو البشر کے دو بیٹے حابیل اور قابیل اگر انسانی تاریخ کے اندر اور زمین کے اوپر ہونے والے گناہوں کو دیکھا جائے تو بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا تھا، اور ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی سے حسد کرتے ہوئے اس کا خون کر دیا تھا۔ بعض حوالوں سے مزید اگر غور کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی جو
ہمارے سامنے جدوجہد اور ان کی تاریخ ہے، اور ان کے مد مقابل آنے والے جتنے بھی لوگ رہے ہیں، اور بھی فیکٹرز تھے، اور بھی اسباب و علل موجود تھے، لیکن ان میں ایک اہم ترین فیکٹر اور اہم ترین وجہ حسد بھی بہت اہم تھا۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، یہ لوگوں سے اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اکثر یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر کے ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں یہ بھی مرتد ہو جائیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے اپنے ہی اندر سے حسد اٹھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو مکہ مکرمہ میں آپ کی برادری تھی، اور آپ کے رشتہ دار اور اقربا تھے، یقیناً مخصوص عقائد کے ساتھ وابستگی، معاشی مفادات اور معاشرے کے اندر ملا ہوا ایک سٹیٹس اور مقام و مرتبہ، یہ بھی اہم وجوہات تھیں ان کے مد مقابل آنے کی، لیکن ان میں سے ایک اہم ترین وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں انہوں نے فلاں کام کیا ہم نے مان لیا، یہ انہوں نے کیا ہم نے مان لیا، یہ انہوں نے کیا ہم نے مان لیا۔ اب ان کی برادری کا ایک شخص اگر پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے اور ہم اس کو مان لیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہمیشہ ان کے نیچے لگ کے رہیں گے؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اس یتیم پر ہی قرآن نازل ہونا تھا، کسی بڑے ان آبادیوں میں سے کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین کے نام سے جانا جاتا ہے، عمر بھر اس کی منافقت کے پیچھے بھی ایک اہم وجہ اس کے دل کے اندر چھپا ہوا حسد تھا، کیونکہ اہل مدینہ اسے اپنا لیڈر تسلیم کر چکے تھے، تاج پوشی کی رسم باقی تھی، تو اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کو اپنی سرداری ڈوبتی نظر آئی تو کھل کے مقابلہ نہ کر سکا اور پوری زندگی حسد کی آگ میں ہی جلتا رہا۔ باقاعدہ اس کا ڈیرا تھا اور وہاں بیٹھ کے جمعے کے بعد کہا کرتا تھا، ٹھیک ہے میرے ساتھ جو بھی تمہارا تعلق تھا، ان ھذا النبی قد ظہر فیکم، اب یہ نبی تشریف لے آئے ہیں تم ان کی بات مانا کرو۔ اور پھر حسد کرنے والا انسان کتنی کمینگی پہ اتر آتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اہلیہ، اہل ایمان کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی معاف نہ کیا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم،
حتیٰ کہ اسی آگ کے اندر جلتا جلتا مر جاتا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام اپنا جبہ بھی پہناتے ہیں، لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں انڈیل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں آپ 70 مرتبہ بھی معافی مانگیں گے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے آخری ایک بات عرض کر کے ہم اس طرف بڑھیں گے کہ حسد کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ نے میرے ساتھ مل کے غور کرنا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آپ یہ کہا کیجئے میں الفلق کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ الفلق کے دو معنی ہیں۔ کسی بھی چیز کو جب پھاڑا جائے تو اس کے لیے فلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فالق الحب والنوى۔ اور کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ایک وجود سے کو پھاڑ کے پھر ان کے اندر سے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ ہم رحم مادر کو شک کر کے اس سے باہر نکلتے ہیں، دانہ اور بیج زمین کے سینے کو چیر کے اس سے باہر نکلتا ہے۔ تو اس معنی میں الفلق کا معنی بہت سارے مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات، جو تمام مخلوقات کا رب ہے، میں اس کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اور الفلق کا ایک معنی صبح بھی ہے، اور حقیقت میں الفلق کا تخلیق والا معنی بہت جامع ہے، اس میں صبح بھی آ جاتی ہے کہ وہ رات کے پردے کو پھاڑ کے اس سے نمودار ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے میں فلق کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہ دو آرڈرز ہوتے ہیں نا، ایک اس کو ہم کہتے ہیں ترتیب نزولی اور ایک ترتیب صعودی، اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ۔ تو اس میں ترتیب صعودی ہے، یعنی جتنی چیزوں کے اندر شر ہے ان کو ترتیب صعودی سے بیان کیا جا رہا ہے، صعود اوپر کی طرف۔ پہلے کم تر شر والی تمام مخلوقات کی شر سے میں رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ تمام مخلوقات میں سے خصوصاً رات کے اندر بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کی شرارت بڑھ جاتی ہے۔ سانپ زہریلے باہر نکلتے ہیں، بچھو باہر نکلتے ہیں، چور ڈاکو رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جنات شیاطین پھیلتے ہیں۔ تو خصوصی طور پہ رات کے اندھیرے کا، کچھ جراثیم اور بیماریاں بھی رات کے اندھیرے میں ان کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ تو رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، پہلے مخلوقات کا شر، اس سے اوپر درجے کا پھر رات کے اندھیرے کا شر، اس سے اوپر کا شر ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو گروں کے اندر پھونک پھونک کے جادو کرتے ہیں ان کا شر سے۔ امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات کے شر کو بیان کرنے کے بعد ان میں سے جس کا شر زیادہ ہے رات کے اندھیرے کا تذکرہ ہوا، پھر اس میں سے جس کا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے جادو کے شر کا تذکرہ کیا، پھر ساری مخلوقات میں جس کا شر سب سے زیادہ ہے سب سے آخر میں اس کا تذکرہ کیا، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد پہ اتر آئے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حاسد انسان جب حسد پہ آتا ہے تو وہ جادوگروں کے جادو کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، وہ شیر کی درندگی کو مات کر دیتا ہے، وہ چیتے کے چیرنے پھاڑنے کی صلاحیت کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور اس کا شر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. یہ حسد ہوتا کیا ہے؟ تمنی زوال النعمہ. اس کے درجات ہوتے ہیں. پہلا لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان پھاڑ پھاڑ کے نگاہوں کو دیکھتا ہے، اس کے پاس یہ کچھ ہے، اس کو یہ کچھ ملا ہوا ہے، اس کو یہ کچھ ملا ہوا ہے. اس کا دوسرا لیول یہ ہوتا ہے، اور ہماری نگاہ میں شریعت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح نگاہیں پھاڑ کے دیکھنا بھی نہیں چاہیے، چاہے وہ بغیر حسد کے ہو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُمْ بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. کیونکہ یہ اگلے سٹیج پہ انسان کو لے کے جاتا ہے. تو انسان پہلا لیول یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہتا ہے، اچھا اس کے پاس کتنی دولت ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے. اگلا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چاہنے لگتا ہے کہ اس جیسا میرے پاس بھی ہو. پھر تیسرا لیول اس پہ وہ پہنچ جاتا ہے، اچھا اس جیسا مجھے نہیں مل رہا تو اس والا ہی مجھے مل جائے. اور چوتھا سٹیج پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس تو نہ رہے. تمنی زوال النعمہ. حاسد انسان چاہتا ہے کہ جو میرا محسود ہے، یعنی جس سے اس کو حسد ہو رہا ہوتا ہے، کہ اس کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہے، چھن جائے. اگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس سے چھن جائے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس جیسی میرے پاس بھی ہو، تو شریعت کی اخلاقی تعلیمات سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پھر وجہ بن جاتی ہے اگلے لیول کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین. اگر تم نے رشک کرنا ہی ہے تو دو بندوں پہ کرو. اس کو رشک کہتے ہیں نا، کہ آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ اس کے سینے میں چھن جائے، عقل یہ چاہتے ہیں کہ اس جیسے میرے پاس بھی ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے یہ کرنا ہی ہے تو دو بندوں پہ کرو. رجل آتاہ اللہ القرآن، اس بندے پہ کرو جو قرآن کا قاری ہے، دن رات نماز میں قرآن پڑھتا رہتا ہے. یا پھر اس پہ کرو جس کے پاس دولت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس دولت ہے، اس وجہ سے رشک کرو کہ وہ اپنی دولت دن رات اللہ کی راہ میں خرچ ہی کرتا رہتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ 3 وجوہات، اور اس کا علاج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حسد کی سب سے پہلی وجہ، بنیادی اور عمومی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اکٹھے رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے سے کام بڑھتا رہتا ہے، ضرورت بھی پڑتی رہتی ہے، ڈیلنگ بھی ہوتی ہے، معاملات بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ بھی رہتا ہے. تو بعض دفعہ اکٹھے رہتے ہوئے ہم میں سے کسی ایک سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، یا اس کو کام پڑتا ہے اور آپ کسی وجہ سے اس کے کام نہیں آ سکتے. اس نے آپ سے کوئی مطلب مانگا ہے اور آپ اسے نہیں دے سکے. اس نے کوئی چیز آپ سے طلب کی ہے اور آپ اس کو وہ چیز نہیں پہنچا سکے. تو اس وجہ سے انسان کے دل کے اندر ایک کینہ پیدا ہو جاتا ہے. اور کینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ہی اندر یہ خیال جنم لینے لگتا ہے کہ چونکہ اس نے میرا مطلب پورا نہیں کیا، میرے کام نہیں آیا، میں نے جو ریکویسٹ کی تھی اس نے پوری نہیں کی، جو مجھے اس کے ساتھ مفاد تھا
اس نے میرے مفاد کے مطابق فلاں کام نہیں کیا ہے، تو اندر ہی اندر اس کے ایک کینہ سا پیدا ہونے لگتا ہے، اور اس کینے کی وجہ سے اگلا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ انسان حسد کرنے لگتا ہے کہ چونکہ اس نے اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنی جگہ سے، اپنے سٹیٹس سے، اپنے منصب اور عہدے سے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا، لہٰذا میں اس سے بدلہ کسی وقت ضرور لوں گا، اور وہ بدلہ لینے کے چکروں میں کینہ کی پھر اگلا لیول یہ ہوتا ہے کہ وہ حسد کرتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ چیز اس کے پاس موجود ہی نہ رہے۔ اس کا علاج ایک ہی ہے، اور بہت خوبصورت علاج ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ انسان کو اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے۔ حسد، کینہ، بغض یہ دل کی بیماری ہیں، اور یہ بات پوری توجہ کے ساتھ سماعت کر لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے دل کو صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ڈائریکٹ دل پہ ہوتی ہے۔ قیامت کے دن حساب بھی اللہ رب العزت اعمال کا لیں گے، لیکن کس عمل کا کتنا ثواب ہے یا نہیں بنتا ہے، اس کا فیصلہ دل کی کیفیت پہ ہونا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، ہاں کسی کے کام آئے گا تو وہ دل جسے وہ صاف کر کے لے کے آیا تھا۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا تمہاری شکلیں کیسی ہیں اور تم میں سے کس کے پاس مال کیسا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کیسے ہیں اور تمہارے دل کی کیفیت کیسی ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ جامع العلوم والحکم کے اندر ایک عظیم حقیقت لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے اندر جس کو بھی اللہ نے مقام دیا ہے دل کی کیفیت کی وجہ سے دیا ہے۔ ما فاق من فاق الا بشیء وقر فی قلبہ، جس کو بھی اللہ نے کوئی مقام دیا اس کے دل کی کسی کیفیت کی وجہ سے دیا۔ پھر مثال کے طور پہ کہتے ہیں جناب صدیق کا مقام اس وجہ سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ قرآن کے قاری تھے، قرآن کے بڑھ کے قاری ابی بن کعب تھے، اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی دین میں بہت مضبوط تھے۔ جناب عمر ان میں دین کے حوالے سے بڑی صلابت پائی جاتی تھی، اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی مال خرچ کرنے والے باقیوں سے بہت بڑے ہوئے اور سب سے آگے تھے۔ جناب عثمان غنی کا نام اس معاملے میں سر فہرست آتا ہے، اس وجہ سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہاد میں سب سے آگے تھے۔ جہاد میں بھی بہت سارے لوگ جناب صدیق سے آگے ممکن ہے بڑے ہوئے ہوں، اگر ان کو کوئی مقام ملا تھا تو ان کے اعمال کے ساتھ ساتھ جناب صدیق کی دل کی کوئی کیفیت ایسی تھی جو نبیوں کے بعد اللہ نے صرف صدیق کو ہی دی ہوئی تھی۔ تو دل کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور حسد اور کینے کا ڈائریکٹ حملہ دل پہ ہوتا ہے۔
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان کی یہ دعا ہوتی ہے، ان کو اپنے دل کی بڑی فکر ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب، ایمان والوں کا دل دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیسے مانگتے ہیں؟ صرف اپنے لیے نہیں، کہتے ہیں اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے، اور ایمان کی حالت میں جتنے وہ لوگ جو ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں، پہل کر چکے ہیں، ان سب کو بھی معاف کر دے۔ اس کائنات میں سب سے برا اور غلیظ دل اس شخص کا ہوتا ہے جو پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں ہی صاف نہ ہو۔ یعنی اہل ایمان کا دل تو اتنا صاف ہوتا ہے کہ ان کا تو زندہ اہل ایمان کے بارے میں بھی صاف ہوتا ہے اور سابقہ اہل ایمان کے بارے میں بھی صاف ہوتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے، اور ایمان کی حالت میں جو ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں تو ان کو بھی معاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں کے بارے میں، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کینہ باقی نہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین والخمیس فیغفر اللہ لکل مؤمن الا، سوموار اور جمعرات کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ شیخ تشریف لیں، اہلاً و سہلاً، بارک اللہ فیکم۔ ماشاءاللہ شیخ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جب جنت کے دروازے کھولتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے خاص سوموار اور جمعرات کو یہ اعلان کر دیتے ہیں، جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ان اعمال کے اندر نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ان اعمال میں گناہ بھی ہوتا ہے۔ کسی کے عمل میں چوری ہو سکتی ہے، کسی کے عمل میں کیا گناہ ہو سکتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی یہ اسپیشل معافی ہے جو سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلنے کے ساتھ ملتی ہے۔ لیکن اس اسپیشل معافی کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دو بندوں کو میں نے معاف نہیں کیا، ان کا کیس پینڈنگ میں رکھو، اور 3 دفعہ کہتے ہیں انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا۔ ایک تو مشرک ہے، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ دل کے اندر غلاظت اللہ کو کتنی بری معلوم ہوتی ہے۔ اس شرک کرنے والے کو میں نے معاف نہیں کرنا، اور اسے معاف نہیں کرنا جو دو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، جب تک وہ اس سے اپنے دل کو صاف کر کے ملیں گے نہیں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ تو حسد کی پہلی وجہ کینہ ہے، اور اسی کے اندر پھر اس کینے کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اس کینے کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، اور اس سے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کو پورے نہ کرنے کی وجہ سے، یا کسی وقت ہم سے کوئی غلطی ہو گئی کسی کے حق میں، تو وہ بندہ جس کے حق میں غلطی ہوئی ہے ہماری اس غلطی کو دل میں اتنا بٹھا لیتا ہے کہ اس وجہ سے کینہ سے بھی بھر جاتا ہے، دشمنی سے بھی بھر جاتا ہے۔ بعض ائمہ اور سلف صالحین نے یہاں تک لکھا ہے بعض لوگ دل کے اتنے تنگ ہوتے ہیں، غلطی آپ سے ایک دفعہ ہوتی ہے اور وہ آپ کو سزا ساری زندگی دیتے رہتے ہیں، ان کو پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں بعض لوگ تو ایسے
تنگ ظرف ہوتے ہیں کہ جب آپ سے ایک غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کی تقدیر میں آپ کے حق میں کوئی حادثہ لکھا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی، کوئی پریشانی آ گئی، تو وہ دل ہی دل میں کہتے ہیں ہاں اچھا ہوا نا، اس نے میرا کام نہیں کیا تھا نا، اب ٹانگ ٹوٹ گئی نا اس کی، اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اب اس نے چکھ لیا نا مزہ۔ یعنی وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوئی اللہ کا پہنچا ہوا ولی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا ہے اس کو اتنا نیچے اور گھٹیا درجے کا انسان اپنے طور پہ فرض کر چکا ہوتا ہے کہ جس طرح اس کا دل غلاظت سے بھرا ہوتا ہے اور بار بار اس کی سزا دیتا رہتا ہے۔ تو پہلی وجہ کے اندر یہ والا جو فیکٹر ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے دل کی فکر کرتے ہوئے اللہ کی خاطر اس کو پاک اور صاف کر دیں، معاف کر دیں۔ معافی کے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے، حل بھی نہیں ہے، اور اگر آپ معاف کریں گے نہیں تو آپ ویسے کر کیا لیں گے؟ انسان کیوں نہیں معاف کرتا؟ بعض دفعہ تو انسان اس وجہ سے معاف نہیں کرتا کہ اسے اپنی انسلٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے میری بےزتی کر دی، آپ آرام سے کہتے ہیں اس کو معاف کر دیں، تو جو اس نے میری انسلٹ کی ہے، جو مجھے اس نے ڈیگریڈ کیا ہے، جو مجھے اس نے نیچے گرایا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے جی، آپ بدلہ لے لیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی عزت یقینی گارنٹی ہے کہ واپس آ جائے گی؟ ممکن ہے بدلہ لینے سے کچھ نہ کچھ بحال ہو جائے، اور ممکن ہے پہلی عزت بھی جاتی رہے، اور اگر آپ کو ایک گارنٹی اور ضمانت دے دی جائے، اور ضمانت دینے والا بھی میں نہ ہوں، شیخ شفیق صاحب نہ ہوں، کوئی اور شیخ اسجد صاحب نہ ہوں، مسجد کی انتظامیہ نہ ہو، گارنٹی دینے والا بھی دونوں جہانوں کا سردار اور امام کائنات ہو، اور قسم اٹھا کے گارنٹی دیتے ہوں، ثلاث احلف علیہن، میری امت کے لوگوں، میں 3 چیزوں پہ تم کو حلف دے کے کہہ رہا ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب بھی کوئی بندہ معاف کرتا ہے میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، معروف واقعہ ہے، ان کی بیٹی پہ جو ام المومنین ہیں تہمت لگائی جاتی ہے، اور ان کا ایک کزن تھا خالہ زاد جناب مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تہمت لگانے میں شامل نہیں تھے، وہ تو منافقین تھے، لیکن ان کے پروپیگنڈا اتنا تیز تھا کہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مصطح، آج کے بعد میں تجھے کوئی خرچہ نہیں دوں گا۔ غریب تھے اور مکمل سپورٹ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، پریشان تھے، بیٹیوں کی پریشانی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے محفوظ رکھے۔ وہ صدیق جو بڑی بڑی مشکلات کو برداشت کر جاتے تھے، اپنی بیٹی کی اس پریشانی کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں کیسے آنسو آئے، اور کیسے ان کی راتوں کی نیندیں اڑیں، جذبات میں کہا، مصطح، خالہ کا بیٹا ہو کے، رشتہ دار ہو کے، کٹھے رہ کے، اور ساری زندگی میں تجھے سپورٹ کرتا رہا، اس کے باوجود تو بھی اس پروپیگنڈا کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، آج کے بعد مصطح کو کچھ نہیں پہنچے گا۔ اللہ کرے یہ آیتیں جو اس موقع پہ اللہ نے اتاری تھیں میرے اور آپ کے دل کے اندر اتر جائیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا
القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم۔ جن پہ اللہ کا فضل ہے اور جن کو اللہ نے کھلا دیا ہوا ہے وہ تو یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ وہ مساکین، رشتہ دار اور مہاجر لوگوں کو کچھ دیں گے نہیں۔ کیا کریں؟ یہ الفاظ بہت قابل غور ہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ انہیں چاہیے معاف کر دیں، اور معاف بھی ایسے کریں کہ پوری زندگی پھر اس کی غلطی کا کبھی تذکرہ بھی نہ کریں۔ عفو اور صفح میں اہل علم نے یہ فرق بیان کیا۔ معاف بھی کر دیں، درگزر بھی کر دیں۔ معاف کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی سزا بنتی ہے، آپ نے کہا کہ میں تمہیں یہ سزا نہیں دیتا، سزا ختم کر دی۔ اور صفح یہ ہوتا ہے کہ پھر پوری زندگی اس کو کبھی جتلانا بھی نہیں ہے کہ تو نے فلاں موقع پہ غلطی کی تھی اور میں نے اس وقت بھی تجھے معاف کیا تھا۔ معاف بھی کر دیں اور ایسے معاف کریں کہ پوری زندگی اس کے سامنے نہ اس کو جتلائیں نہ اس کا کبھی تذکرہ کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہمارے تو دل بڑے سخت ہو گئے نا، اثر نہیں ہوتا۔ اور جناب صدیق نے جب اللہ کے اس کلام کو سنا تو ان کے دل پہ کیا اثر ہوا؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، کہا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تیری معافی سے بے نیاز ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہم سے کہتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ کہا بلا وربنا، قسم ہے اللہ تیری ذات کی، ہم تیری معافیاں چاہتے ہیں، اور میں ایسے معاف کرتا ہوں کہ آج کے بعد جتنا خرچہ بیچتا تھا اس میں ذرہ برابر کبھی کمی بھی نہیں آنے دوں گا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اس آیت کو ذرا ہماری سوسائٹی پہ اور اپنی فیملی پہ اپلائی کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ہم جانتے ہیں اس بھائی جان نے آپ کو بڑے دکھ دیے ہیں، معاف کر دیں، اس لیے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ہم جانتے ہیں اس انکل نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہوگی، لیکن معاف کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ہم جانتے ہیں، اے میری بیٹی، اے میری بہن، آپ کی ساس نے آپ کو بڑے بڑے موقعوں پہ بڑی تکلیف دی ہوگی، لیکن معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہم جانتے ہیں
آپ کے نوکر نے آپ کو بہت دفعہ پریشان کیا ہوگا، لیکن معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا رب آپ کو معاف کر دے؟ اے میری بہن، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے شوہر کی طرف سے آپ کو بہت دفعہ اذیتیں، بڑی تکلیفیں اور بڑے زخم لگے ہوں گے، لیکن معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کو اللہ معاف کر دے؟ اے میرے بھائی، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کی بیوی کی طرف سے آپ کو متعدد مقامات پہ تکلیفیں پہنچی ہوں گی، لیکن معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ ایک مثال سے سمجھیے، اگر میرا اور ایک اور شخص کا ایک آپس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس نے میرے اوپر ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے، ایک کیس کیا ہوا ہے چھوٹا موٹا، میں نے اس کے اوپر کیا ہوا ہے، لیکن دونوں میں فرق بہت زیادہ ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھیے کہ جو اس نے میرے اوپر کیس کیا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، مثال کے طور پہ قتل کا ہے، اور جو میں نے اس کے اوپر کیا ہوا ہے وہ چھوٹا معمولی کوئی کیس ہے، اور وہ آ کے میرے ساتھ ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ آپ یہ چھوٹا سا کیس اٹھا لیں اور میں قتل کا مقدمہ اٹھا لیتا ہوں، تو کیا خیال ہے ہم اس کے ساتھ ڈیل کریں گے کہ نہیں؟ اور کیا خیال ہے آپ کا، ہم نے جو اللہ کے احکام میں غلطیاں کی ہوئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی تو نہیں ہیں، وہ تو قبر میں، حشر میں پتہ نہیں ہمارا کیا حشر کریں گی، ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گی۔ تو یہ سودا کوئی مہنگا تو نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ تیرے گناہوں کی جو سزا موت کے وقت بنتی ہے میں تجھے وہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، جو قبر میں بنتی ہے میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں، جو میدان حشر میں تیرے گناہوں کی سزا ہے میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں، بس ایک میرے ساتھ سودا کر لو، تم میرے بندوں کو معاف کر دو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دوسری اہم ترین وجہ، یہ پہلی وجہ تھی حسد پیدا ہونے کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سے ایک دوسرے کے حق میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا ہمیں ایک دوسرے سے کام پڑتا ہے، اس غلطی کی وجہ سے یا کام نہ کرنے کی وجہ سے حاسد کے دل کے اندر ایک کینہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی تھی، اب میں اس سے بدلہ لوں گا، کینے سے پھر وہ حسد کی طرف بڑھتا ہے، اس نے میرا کام نہیں کیا تھا، اللہ کرے اس کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہے، اس کا پیسہ میرے کام نہیں آیا تو اس کا پیسہ ہی باقی نہ رہے۔ یہ پہلی وجہ تھی، اس کا حل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تین وجہیں آپ کے سامنے مختصراً رکھتا ہوں، وقت کافی بیت چکا ہے۔ دوسری اہم ترین وجہ حسد کی یہ ہوتی ہے، کسی بھی سوسائٹی کے اندر اور کسی بھی فیملی کے اندر اور کسی بھی کالونی یا محلے کے اندر، کسی بھی مسجد یا ادارے کے اندر، کسی بھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے اندر، کسی بھی بزنس میں یا ڈپارٹمنٹ کے اندر، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام دیا ہوتا ہے، ذہانت دی ہوتی ہے، عہدہ دیا ہوتا ہے، اور ان کا بڑا طوطی بولتا ہے، بڑا شہرہ ہوتا ہے، ایک بڑا مقام ہوتا ہے، اسی سوسائٹی میں، اسی ادارے میں، اسی جگہ میں، اسی کالونی میں، اسی محلے میں، اسی ملک میں کوئی ایک اور بندہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی ٹکر کا یا اس کے مقابلے کا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ ذہانت دیتا ہے، علم دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، حسن و جمال دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ تو اب پہلے والا بندہ یہ کہتا ہے اچھا اب یہ میرے مقابلے میں آ رہا ہے، پہلے تو میں خاندان میں اکیلا ہی تھا، پہلے تو یہاں میں اکیلا ہی تھا،
اس محلے میں میرے پائے کا بندہ ہی کوئی نہیں تھا، اور اس شہر اور اس علاقے کے اندر میرے لیول کا کوئی تھا ہی نہیں، اور اب یہ میرے مقابلے میں آنا چاہ رہا ہے۔ جب یہ میرے مقابلے میں آئے گا تو میں دیکھوں گا یہ کیسے میرے مقابلے میں آتا ہے۔ وہ مسلسل اس وجہ سے کہ میرا مقابلہ، میرا مقام کہیں کم نہ ہو جائے، میرا سٹیٹس، میری عزت، میری شہرت میں کہیں کمی نہ واقع ہو جائے، اس وجہ سے ایک دوسرے سے وہ حسد کرنے لگتے ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ والا جو حسد ہے، یہ جس قدر کلوز تعلق ہوتا ہے، جس قدر ڈپارٹمنٹ ایک ہوتا ہے، شعبہ ایک ہوتا ہے، اس قدر ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک پولیٹیشن سے حسد کرے گا، اور ایک ایجوکیشنسٹ سے حسد کرے گا، ایک صدر اس لیول کے ایک سیاستدان سے حسد کرے گا، ایک وزیر اس لیول کے ایک شخص سے حسد کرے گا، ایک کاروباری سے کرے گا، اور ایک دین والا مذہبی شخص مذہبی قسم کے لوگوں سے حسد کرے گا۔ یعنی جس قدر ان کا فیلڈ کلوز ہوگا اور ان کو زیادہ خطرہ ہوگا، یہ شخص ہے جو میرے مقابلے کا ہو سکتا ہے، اس قدر حسد کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اور پھر شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، انسان اپنے آپ کو یہ کہہ کے پاک صاف کر لیتا ہے، ساری دنیا میرے اوپر خوش ہے، بس یہ ایک دو بندوں کے ساتھ میری نہیں بنتی۔ ساری دنیا اسی لیے خوش ہے کہ وہ تو آپ کے ٹکر کے ہیں ہی نہیں، تو وہ ایک دو سے آپ کا مقابلہ ہے، انہی سے آپ نے حسد کرنا ہے، انہوں نے آپ سے کرنا ہے، آپ نے اس سے کرنا ہے۔ اور بندہ اپنے آپ کو یہ کہہ کے سیٹسفائیڈ کر لیتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ میرے ملازم ہیں، یہ میرے نوکر ہیں، یہ فلاں ہیں، سارے میری تعریفیں کرتے ہیں، بس اس ایک بندے کو میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ ہے، ہونا ہی اس کو تھا کیونکہ آپ کے مقابلے کا ہی وہ ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ پھر ایک خاندان میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور ایک باپ کے بھائیوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جس قدر ان کا کلوز رشتہ بڑھتا جائے گا، ڈپارٹمنٹ کلوز ہوتا جائے گا، اگر دل صاف ہوں گے تو محبت بڑھتی جائے گی، دل صاف نہیں ہوں گے تو حسد بڑھتا جائے گا، حسد بڑھتا جائے گا۔ اس کا علاج اور اس کا حل کیا ہے؟ بہت خوبصورت علاج ہے۔ اس کا علاج تو اتنا خوبصورت ہے کہ انسان اس پہ سوچ لے تو انشاءاللہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم سب کے سینے صاف ہو جائیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، اختیارات کا مالک تو ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے دے کے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزتوں سے ہمکنار کرتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت اور پستی سے دوچار کر دیتا ہے۔ سب خزانے، سب خیر اور بھلائی کے چشمے تیرے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، تو ہر چیز پہ پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے حسد کو اتنا بڑا گناہ کہا گیا ہے کہ جو حاسد انسان ہوتا ہے وقتی طور پہ اس کا تقدیر پر سے ایمان ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو عزت دی ہے تو بتائیے گا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ دولت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مقام و مرتبہ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو حاسد انسان اصل میں محسود سے حسد نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں سے جنگ کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ ہمیشہ میں نے ہی یہاں رہنا تھا، وہ میرے مقابلے میں تو نے کیوں پیدا کر دیا؟
اس کا علاج ہماری نماز کے بعد والی دعا میں بھی بہت خوبصورت ہے. کبھی اس کو ذرا اس گہرائی سے پڑھنا، دل صاف ہوتا جائے گا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. کیسی خوبصورت دعا ہر نماز کے بعد اللہ نے رکھ دی، اللہ کے پیارے نبی نے سکھا دی. اے اللہ، جسے تو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے روک نہیں سکتی ہے، اور جسے تو نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی ہے. اور تیرے سامنے کسی عزت اور مقام والے کی کوئی عزت تیرے سامنے تیرے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی ہے. اس کا ایک اور بڑا خوبصورت علاج ہے، اور وہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، اور وہ تقدیر پر ایمان ہے. اس کا ایک اور بڑا خوبصورت علاج ہے، وہ بھی ہمارے ایمان میں شامل ہے. اور اس علاج پہ تو آپ غور کریں تو حیران رہ جائیں، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، اور اس کی گہرائیوں سے دور ہو کے ہم نے اپنے دلوں کو کتنا تنگ کر لیا ہے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم اجتمعوا فی صعید واحد ثم سأل كل واحد منہم مسألتہ. اگر تمہارے جن و انس اکٹھے آ جائیں، پہلے والے بھی آ جائیں، بعد والے بھی آ جائیں، چھوٹے بھی آ جائیں، بڑے بھی آ جائیں، مرد بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں، اور ساری انسانیت ایک میدان میں اکٹھے ہو کے مانگنا شروع کر دے، اور اللہ سب کو دیتا چلا جائے، سب کو دینے کے بعد میرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی ٹھاٹھے مارتے سمندر کے اندر آپ ایک سوئی کو ڈپ کریں، اور ڈپ کرنے کے بعد باہر نکالیں تو سوئی کی نوک کے اوپر جو پانی کا ذرہ رہ جاتا ہے، اس ذرے کو باہر نکالنے سے سمندر کے پانیوں میں جتنی کمی آتی ہے، سب کو دینے کے بعد میرے رب کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے. اور حاسد کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ، اگر تو نے اس کو عزت دی تو تیرے خزانے ختم ہو جائیں گے، مجھے کہاں سے ملے گی؟ اگر تو نے اس کو دولت دی، نعوذ باللہ، وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پھر تو تیرے خزانے خالی ہو جائیں گے، مجھے کہاں سے ملے گی؟ جس رب پہ تمہارا ایمان ہے اس کے خزانے بہت بڑے ہیں. اس سے آپ جنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے فیصلوں پہ آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ جو آپ کی قسمت ہے وہ آپ کے لیے ہے، وہ اللہ نے جو لکھی ہوئی ہے. آپ اپنی محنت کیجئے، اپنی کوشش کو جاری رکھیے، اپنے عزائم کو بلند رکھیے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ کے خزانوں پہ پوری طرح سے ایمان رکھیے. ذرہ برابر آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. آپ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف رکھیے. اس لیے اہل علم نے واضح طور پہ لکھا کہ حسد کرنے والا انسان سب سے پہلا نقصان اپنا کر رہا ہوتا ہے، اپنی صحت کا کرتا ہے. اللہ دیتا رہتا ہے، وہ کڑتا رہتا ہے. اللہ کا کام ہے دیتے رہنا، فضل کرتے رہنا، وہ فضل کرتا رہتا ہے، یہ کڑتا رہتا ہے. کڑتے کڑتے پھر بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے، ٹینشن کا مسئلہ بنتا ہے، انگزائٹی آتی ہے، ڈپریشن کا مسئلہ بنتا ہے. انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اس کے کڑنے سے اللہ کے فیصلے نہیں بدل سکتے. آپ اپنا کام کریں، آپ کو اس سے کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو وہ جو دینا چاہتا ہے دے گا. بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، اگر اس حسد کے اندر انسان ایک کام کر لے، وہ کرنا بہت مشکل ہوگا، دل کے اوپر جبر تو کرنا پڑے گا، پتھر جیسے سینے پہ رکھنے پڑتے ہیں، اتنا مشکل لگے گا. لیکن اگر وہ کر لے گا تو حسد کی بیماری سے بچ جائے گا، اور اس کا ایمان بہت بڑھ جائے گا، اور اللہ اس کو عزتیں بھی دے گا. وہ کہے، اللہ، شیطان میرے دل کو تنگ کر رہا ہے، یہ تیرا بندہ ہے، تو اس کو دینا چاہتا ہے، دے، اس کو اور عنایت کر دے. تو جس سے حسد ہو رہے نا، اس کے لیے آپ دعا کر دیں.
جبر کر کے، ہمت کر کے، اللہ کی تقدیر پہ ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے خزانوں کی وسعت پہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، خواہ مخواہ آپ دونوں کو آپس میں متضاد کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کام نوازنا ہے، اللہ اس کو نواز سکتا ہے تو آپ کو بھی نواز سکتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے کوئی؟ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک تیسری اہم وجہ حسد کی یہ ہوتی ہے، اور یہ سب سے اہم اور بنیادی وجہ ہے۔ حسد اس وقت بھی بہت ہوتا ہے جب انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور آخرت اور موت کو بھول جاتا ہے، اور اس کی نگاہ اس پہ نہیں لگی ہوتی اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، اصل میرا گھر آخرت ہے، وہاں کی عزتیں، وہاں کی برکتیں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی سعادتیں، قبر کی راحتیں، اپنے دیدار کے مرحلے اور اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ، یہ تو مجھے نصیب فرما۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے، حیثیت ہی کیا ہے؟ لاہور کے ہمارے ایک بڑے ہی پیارے نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کلاؤڈ میٹنگ کر رہے ہیں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں، بیٹھے لیپ ٹاپ پہ آن لائن میٹنگ، اور یوں ٹائپ کر رہے ہیں، اور ایسے بیٹھے بیٹھے ہی ان کی موت آ جاتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے حکموں کی پابندی کیا کرو، اور ہر ایک کو سوچتے رہنا چاہیے اس نے اپنے کل کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ اللہ کے حکموں کی پابندی کرو، یقیناً اللہ کو سب خبر ہے جو تم کر رہے ہوتے ہو۔ تو حسد سے کچھ نہیں ہونے والا، ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جناب یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا، اور اس حسد کی آگ میں انہوں نے باپ کو بھی تکلیف پہنچائی، ماں کو بھی دکھ پہنچایا، بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، بکتے بکاتے رہے، پریشانیاں بھی آتی رہیں، لیکن کیا اللہ نے جو یوسف کو عزت دینی تھی اس فیصلے میں تبدیلی ہوئی؟ نہیں۔ وقتی سازشیں ہیں، جتنی مرضی کر لو، عارضی چالیں ہیں، جتنی مرضی چل لو، تمہاری چالاکیاں ہیں، وقتی طور پہ جتنی مرضی دکھا لو، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کے رہے گا۔ وقتی طور پہ حاسد ادھر ادھر کوئی جھکڑ طوفان مچا دیتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا، وہ سب کچھ وقتی ہے۔ جس اللہ کا فیصلہ ہے میں نے یوسف کو عزت دینی ہی دینی ہے، حاسد مل کے اس کو کنویں میں پھینک کے بھی آ جائیں، اللہ اس یوسف کو اٹھاتا ہے اور مصر کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے، اور پھینکنے والوں کو اس کے سامنے فقیر بنا کے بھیج دیتا ہے۔ جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا۔ تھوڑی سی پونجی لے کے آئیں، جو اس کا بنتا ہے وہ بھی دے دیں، اور کوئی صدقہ بھی کر دیں، نفلی بھی دے دیں، اضافی بھی دے دیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ حاسدین کو بھی اللہ ہدایت دے، اور ہمارے دلوں کو بھی اللہ اتنا کھلا بنائے کہ جناب یوسف بھی پھر کیا کہتے ہیں، جاؤ
سزا دینا تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں، میں تمہیں ڈانٹ کا ایک جملہ بھی نہیں کہوں گا، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہا کیجئے میں صبح کے فلق کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھانے لگے، گروہ میں پھونکنے والے گروہوں، جماعتوں اور عورتوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد پہ اتر آئے۔ رب کریم سے دعا ہے میرے اور آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف فرما دے، ہمیں اس بیماری سے اللہ محفوظ فرما دے، ہمارے دل اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے کشادہ فرما دے، ہمیں اللہ وسعت ظرفی کی نعمت نصیب فرما دے، ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے، دل کی صفائی اور طہارت نصیب فرما دے، اور ہمارے بغض و نفرت و حسد اور کینے کو اللہ تعالیٰ الفت، محبت، ہمدردی اور خیرخواہی کے اندر تبدیل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کی درخواست کی ہے کافی سارے احباب نے۔ اللہ اکبر۔ میں تو چاہوں گا شیخ سے دعا کروائیں جی۔ وہ شفقت شیخ تشریف لائیں، بڑا حوصلہ ہوا، محبت ملی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تمام مشائخ علماء کا آنا اللہ قبول فرما لے۔ اہل علم کی تشریف آوری باعث سے سعادت بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ غلطی ہو جائے گی تو اصلاح کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان سب علماء کو سلامت رکھے، مسجد کے جو منتظمین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ خصوصاً ان بھائیوں نے تو بہت زیادہ، میری کو مصروفیت ایسی رہی، کوشش بھی کرتے رہے، رابطے کی نہ ہو سکا، بالآخر آج اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور آج حاضری نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کی محنتیں اپنے ہاں قبول فرمائے، منتظمین کے انتظامات قبول فرمائے، اور اس مسجد کو اللہ قیامت تک کے لیے آباد فرمائے۔